اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میری جو لاسٹ ویڈیو تھی ایتھکس اینڈ مورالٹی پہ، اس میں بہت سارے میرے سننے والوں نے اور دیکھنے والوں نے مجھے کہا کہ اس میں ذرا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں، تو آج ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی جو میری فیورٹ آیت مبارکہ سورہ مبارکہ ہے، وہ سورہ عصر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت کے لیے واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق کی تلقین صبر کے ساتھ کرتے رہے۔ یہ پیغام سب انسانیت کے لیے بہت واضح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں رسول پاک کے آخری خطبے کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بالکل معلوم ہوگا کہ رسول پاک نے کیا ارشاد فرمایا۔ میں ایک چیز اس میں یہاں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ میں اس کے بعد جو آپ کو علامہ اقبال کی کچھ اشعار کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ مسلمان کو ڈیفائن کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اس کے بعد میرا جو ون آف مائی فیوریٹ اشعار علامہ اقبال کے بارے میں، انہوں نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جب مسلمان سچے اور بہادر تھے اور اللہ کے بہت نزدیک تھے، تو دنیا جہان کی انوینشنز بھی مسلمانوں نے کی، یہ آپ جانتے ہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اور جب مسلمان ان چیزوں سے دور ہو گئے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کا حال۔ میں ایک اور شعر علامہ اقبال کا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آپ یہ سارے اشعار اگر سوچیں گے اور سمجھیں گے تو یہ آپ کو اخلاقیات کا سبق ان میں ہے، اور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اچھا اور سچا مسلمان ہوتا ہے۔ اب اخلاقیات جس کو کہتے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک کو ہم ایتھکس کہتے ہیں، جو کہ بیسکلی تھیری جس کو کہا جاتا ہے، تھیری ہے، اور دوسرا اس کا پورشن مورالٹی ہے، جو کہ پرسنل ایگزامپل، پریکٹیکلی اس کو جب پریکٹس کرتے ہیں تھیری کو، پرسنل ایگزامپل، تو اس کو ہم مورالٹی کہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جو سب سے زیادہ چیز ہم کو لگتا ہے کہ وہ کمی ہے، وہ تعلیم تو بہت سارے لوگ حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ نہیں بھی کر پاتے، کچھ لوگ کر بھی پاتے ہیں، مگر تربیت کا بہت فقدان ہے۔ اور تربیت کا سب سے بڑا
جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کی تربیت بچوں کی کیسے کی جاتی ہے۔ اب ماں باپ کو کیا بچوں کو سکھانا چاہیے جو کہ ہم نہیں سکھا پاتے۔ مثلاً ہم نے ایک زمانے میں ایک جوک سنا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھر میں بچے کو بتایا جا رہا تھا کہ سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے۔ اچانک باہر بیل ہوتی ہے اور کوئی بندہ آتا ہے کہ بابا آپ کے بارے میں کوئی پوچھ رہا ہے، تو وہ بچے کو کہتا ہے کہ اس سے کہہ دو بابا گھر میں نہیں ہے۔ تو ایسی تربیت ہم بچوں کو سچ بولنا ہم کو سکھانا چاہیے، سچ بولنا۔ میں واپس قرآن پاک کے میسیجز کی طرف آتا ہوں کہ قرآن پاک میں اور رسول پاک کی احادیث میں ان کے اپنے کردار میں رسول پاک کا زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ جتنے کائنڈ ہارٹڈ میرے رسول پاک تھے کہ ان پر وہ عورت گن بھی پھینکتی تھی اور وہ اس کے باوجود ایک دن نہیں پھینکا تو وہ میرے رسول اس کا پوچھنے چلے گئے، اور وہ اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے ان کے کردار کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں اسلامک ہسٹری میں جن سے آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے رسول پاک کی زندگی جو روشن باب ہے ہمارے لیے سبق کا۔ پھر ہماری اسلامک ویلیوز کیا ہیں جو قرآن پاک میں صبر سے کام لینا، ڈو ناٹ بی روڈ، پھر بی اوبیڈینٹ اینڈ سنسیئر، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اسپینڈ ان دا وے آف اللہ، صبر سے رہیں، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں۔ کسی کو اگر کسی نے بال کٹا لیے ہیں تو اس کو گنجیا یا گنجے یا اس طرح کے ناموں سے، اور کسی کا نام بگاڑ کے بولتے ہیں جو کہ جس پر نہایت پابندی ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ایک قرآن پاک کی انجنکشنز کی ڈیٹیل لگا رہا ہوں جس میں آپ کو ریفرنس بھی مل جائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیں۔ پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اگر معاف کر دیں، اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں، خدا سے معافی مانگیں، کیونکہ ربر جو خدا نے بنایا ہے اریز کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر آپ معافی مانگ لیں کہ آپ سے اگر گناہ ہوئے ہیں تو ان کو خدا آپ کو معاف کر دے۔ دوسروں کے ساتھ بھلا کریں، آپ کے ساتھ بھلا ہوگا یقیناً۔ غرور اور تکبر یہ صرف اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے، انسان کو سوٹ نہیں کرتا۔ انسان کے لیے بنا ہی نہیں ہوا، انسان بہت کمزور ہے۔ اس لیے جو لوگ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کو چاہیے اس چیز کو چھوڑ دیں۔ کسی کے پیچھے نہیں لگے رہنا چاہیے، کسی کو ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آئیں، دھیمی آواز سے بات کرنا سیکھیں۔ یہ بہت سارے پیغامات آپ کو قرآن پاک کے ریفرنس سے اور حدیث مبارک کی روشنی میں نے آپ کو بتائے، اور یہی پیغام ایکچولی علامہ اقبال کی جو پوئٹری میں نے آپ کو بتائی اس میں واضح ہیں۔ آپ اگر دنیا جہان میں جائیں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں تو ان کا ملاحظہ کریں وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ زیادہ تر لوگ اخلاقیات پہ عمل کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔ یہ ساری جو تلقین ہم کو ہمارے قرآن پاک اور رسول پاک نے ہم کو بتائیں تھیں وہ ہم کو پریکٹس کرنی چاہیے۔
مگر وہ لوگ کرتے ہیں، اس لیے وہ ترقی کر رہے ہیں، اور ہمارا حال آپ کے سامنے ہے۔ پھر ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں تو باہر جا کے بہت ترقی کرتے ہیں، بہت اچھے پروفیشنلز جانے جاتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی ہمارے ہاں اچھا کرنا چاہتا ہے، مگر آپ کو سسٹم جو کام کرنے کے لیے جو انوائرمنٹ ملتی ہے، وہ انوائرمنٹ اس کے لیے کنڈیوسو نہیں ہوتی۔ اس لیے اچھے پروفیشنلز ہمارے ہاں موجود ہیں، اور وہ بہت بہتر کرتے ہیں دنیا میں جا کے۔ ہم کو بھی اب ان کو موقع دیں تو ہمارے لوگ بھی انشاءاللہ بہتر کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ آپ ہمارے ہاں ایک اور چیز جو میں آپ کی توجہ جس پہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کا کوئی کام بھی کہیں اگر پڑتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میرا کوئی دوست ہے وہاں، یا میں سفارش لگاؤں، یا ایسا کیا تگڑم کروں، یا پیسے خرچ کروں تاکہ میرا کام آسانی سے ہو جائے۔ پھر یہاں جو آدمی کبھی کو فرسٹریٹڈ ہوتا ہے تو یہ عام آپ سننے کو ملیں گے، یار یہ پاکستان ہے۔ اس سے بڑی گالی آپ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے۔ ہمارا ملک بہت قربانیوں کے بعد بنا تھا۔ یہ کسی اور وقت میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا قربانیوں کے بعد بنا تھا، مگر بہت زیادہ قربانیوں کے بعد اس میں بہت سے لوگوں کا خون شامل ہے۔ خدا را اپنے ملک کو گالی مت نکالے۔ مجھے آخر میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں یا بچوں کو کہنا ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو سچ بولنا سیکھیں، میرٹ کا ساتھ دینا سیکھیں، اچھے پروفیشنل بنیں، اپنا کام دل لگا کر کریں، اس کے بعد دوسروں کے ساتھ تمیز سے پیش آئیں، لوگوں کی قدر کریں، سنسیئر ہوں، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم میں موجود ہو گئیں، اور اگر ہم نے رسول پاک اور ان کے احکامات اور میرے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ہماری قرآن پاک میں ان پر عمل کیا، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بھی ترقی کے راستے پر چل پڑیں گے، اور یہ ساری مشکلات جو کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اپنے آپ سے شروع کریں۔ دوسروں کو تلقین کرنے سے پہلے اپنے آپ کا پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا آپ نے سارے کام ایمانداری سے کیے ہیں۔ ہر روز نہیں تو ایک ہفتے کے بعد یہ سوچا کریں کیا میں نے کام سارے ٹھیک کیے ہیں، کیا میں نے حق ادا کیے ہیں لوگوں کے، کیا میرے ہمسائے میں کو بھوکا سویا ہے، کیا میں نے جس کا حق تھا وہ ادا کیا ہے، کیا میں نے ایمانداری سے کام کیا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور بہت بہتر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مستقبل رکھے گا اگر ہم ان ساری چیزوں پہ عمل کریں۔ دعا گو وجیہ الدین۔